آج ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا اور میں سارا درس روتی رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، دوسری کئی لڑکیاں بھی روتی رہی تھیں۔ سب کا گھر سے دور والدین کے بنا رہنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ کسی کی عمر 8 سال تھی تو کوئی 9 سے 10 سال کا۔ میرے کمرے میں دوسری لڑکی عائشہ تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انتہا درجے کی لاپرواہ ہے۔ جو چیز جہاں سے اٹھائی تھی وہاں دوبارہ کبھی نہیں رکھتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی۔ وہ پانی کی بوتل اٹھا کر ساری پی جاتی تھی اور خالی بوتل دوبارہ نہیں بھرتی تھی۔ ایک رات مجھے سخت پیاس لگی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور پانی والی بوتل اٹھائی تو وہ خالی تھی۔ مجھے عائشہ پر سخت غصہ آیا جو سارا پانی ہڑپ کر کے مزے سے سو رہی تھی۔ اب مجھے پانی بھرنے کے لیے ایڈمن آفس کے سامنے لگے کولر تک جانا پڑنا تھا۔ چاروں ناچار میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی اور بوتل میں پانی بھرنے گئی تو میری نظر سامنے کھڑی صدف پر پڑی۔ وہ ایڈمن صاحب کے دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ایڈمن صاحب اپنے کمرے کے باہر قمیض پہن رہے تھے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ ایک تو اس طرف اندھیرا تھا، دوسرا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لڑکی رات کے اس پہر پانی بھرنے آئے گی۔ اس نے صدف کو ہلکا سا دھکا دیا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا کہ چپ کر کے سو جاؤ اور اگر کسی کو کچھ بتایا تو تمہاری خیر نہیں۔ جب صدف اپنے کمرے میں چلی گئی تو ایڈمن بھی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی لیکن اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اچھی طرح لاک کر کے پانی پیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ ساری رات میں سو نہیں پائی تھی۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا کہ میں رات کو خاموشی سے دروازے کے باہر نکلتی اور کمرے کے سامنے پلر کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور دیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ آج کیا ہوتا ہے۔ کسی معصوم کی باری آتی ہے۔ وہاں پر بہت سی لڑکیاں تھیں، اس لیے روز کوئی نئی لڑکی ایڈمن کا شکار بن رہی ہوتی تھی، لیکن سب ڈر کے مارے خاموش تھیں۔ پتہ نہیں والدین کیا سوچ کر ہمارے معصوم لڑکیوں کو ہاسٹل بھیج دیتے ہیں۔ پھر ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ساری بات عائشہ کو بتا دی۔ وہ بھی ڈر گئی تھی۔ ہمارے دل میں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ ہماری باری اب آئی کہ تب آئی۔ کوئی درجن کے قریب لڑکیاں اس کا شکار بن چکی تھیں، لیکن کم عمر اور معصوم ہونے کی وجہ سے وہ ڈر کے خاموش ہو جاتی تھیں۔ پھر ایک دن میری باری آ گئی، لیکن اس طرح کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے عائشہ کو کمرے میں رہنے کا کہا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے خاموشی سے باہر نکل آئی اور پلر کے پیچھے چھپ کر ایڈمن کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل کچھ عمر کا تقاضا تھا اور میرے اندر حقیقت جاننے کی جستجو تھی جو میں بار بار یہ خطرہ مول لیتی تھی۔ عائشہ بھی کمرے میں جاگ رہی تھی۔ چاند کی مدد سے روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظریں ایڈمن کے کمرے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اوپر اٹھا کر اس طرف چل پڑا جہاں ملازموں کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ میں صرف تڑپ سکتی تھی۔ 10 سال کی کمزور لڑکی جوان مرد کے آگے کیا کر سکتی ہے؟ میری آنکھیں خوف سے پھٹ رہی تھیں۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ باہر کیوں نکلی۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی تھا مجھے ایڈمن آفس کی بجائے ملازموں والے کوارٹر کی طرف لے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بند کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے کنڈی کھولی اور مجھے بستر پر پٹخ دیا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ یہاں پر شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مجھے شور کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے کمرے میں بند کر کے وہ باہر چلا گیا۔ کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دوبارہ دروازہ کھلا اور 2 آدمی کمرے میں آئے۔ ایک کو تو میں نے کپڑوں کی وجہ سے پہچان لیا، وہ وہی تھا جو مجھے اٹھا کر یہاں لایا تھا، جبکہ دوسرا آدمی کوئی اور تھا۔ دونوں کے چہرے کپڑے میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے میں پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اگر ان کے چہرے نمایاں ہوتے تو شاید میں پہچان لیتی، کیونکہ ہاسٹل کے جتنے بھی ملازم تھے زیادہ تر میں نے دیکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ آدمی جو مجھے اٹھا کر لایا تھا میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، تم کو بہت شوق ہے جاسوسی کرنے کا، کسی کو بتانا چاہتی ہو کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ اگر میرا منہ کھلا بھی ہوتا تو میں نے کیا بول لینا تھا؟ میری بولتی تو ویسے بھی بند ہو چکی تھی۔
پھر دوسرا آدمی بولا کہ چھوڑو یار، اس سے بحث کر کے کیا کرنا ہے، اس کو اگر اپنے اچھے برے کا احساس ہوتا تو یہ رات کو کمرے سے باہر نکلتی کیوں؟ وقت ضائع کیے بغیر اس کے کپڑے اتارو اور جو کرنا ہے کرو اس کے ساتھ، اور اس کو کمرے میں پھینک کر آؤ۔ اپنا انجام قریب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو ایڈمنڈ کے کمرے سے روتے ہوئے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ایک بار مجھے بچا لے، آج کے بعد میں اس منحوس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گی۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، بس وہ وقت بھی میری دعا کی قبولیت کا تھا۔ ایک نے میری قمیض اتاری اور دوسرے نے میری شلوار پکڑ کر نیچے کھینچی تو اسی وقت دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 4-5 باوردی پولیس کے اہلکار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی دونوں آدمیوں کو دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میرے ہاتھ کھولے اور میرے منہ سے کپڑا نکالا تو میں نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کر لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی گھبرانا نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ جب ہم کمرے سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ ہاسٹل کا ایڈمن اور سارا عملہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ پولیس اپنے ساتھ میڈیا کو بھی لے کر آئی تھی۔ اس وقت سارے ملک میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہاسٹل کو سیل کر دیا گیا اور ساری بچیاں والدین کے حوالے کر دی گئیں۔ اصل میں جب وہ آدمی مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گیا تو عائشہ نے چپ کر سے جا کر ایڈمن بلاک سے 15 پر فون کر کے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ 15 منٹ میں پولیس موقع پر پائی گئی اور یوں ہاسٹل کے نام بچیوں کے جنسی اتصال کا اڈا بند ہو گیا۔ جس عائشہ کو میں سست کہتی تھی وہ سب سے بازی لے گئی تھی۔